اس کو کہتے ہیں کلاشنکوف جیل کے اندر وہ کلاشنکوف ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلا سٹیپ ہی کرپشن ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے. ابھی تک اس دور میں یہی چیز ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بندہ جو جیل میں جاتا ہے اگر اس کا کوئی جانے والا جیل میں نہیں ہے, قیدی نہیں ہے, کوئی ملازم نہیں ہے, جیل کے اندر جو منشیات کے کیس میں جاتے ہیں, پینے والے, پلانے والے, بیچنے والے, ان کا ایک علیحدہ سیل ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں لیاقت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں 28 نیوز. ناظرین, آج پھر ہمارے ایک دفعہ مہمان بنے ہیں حافظ قاصد صاحب. آج ہم جو گفتگو کریں گے کہ جب بندہ جیل میں جاتا ہے, سب سے پہلے تو 6 مہینے سال جو ہے وہ حوالتی رہتا ہے, وہ عدالت میں آتا رہتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو سزا عدالت دیتی ہے یا بری کرتی ہے. تو اس کے بعد اس کے اندر کے معاملات کیا ہیں, اس کے اوپر سختیاں کیا ہیں, ان کو مشکلات کیا ہے, کیا اندر ان کو کیا کیا ریلیف ملتے ہیں, اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں, اور جیل انتظامیہ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. جی السلام علیکم آپ سر. جی وعلیکم السلام. لیاقت چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ نے پہلے بھی مجھے یہاں موقع دیا تھا اور آج پھر آپ نے مجھے موقع دیا, میں مشکور ہوں آپ کا. جی یہ بتائیں کہ جب بندہ جرم تو ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, پہلی بات جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کی تھی, اس کے ساتھ جب جیل کے اندر وہ انٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا اندر معاملات ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انسان جیل کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا, اور اس کے اوپر بہت سارے پہاڑ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں, اپنے آپ پر نادم ہوتا ہے, اپنے جرائم پر سارا کچھ ختم کر چکا ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ جیل کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کا نیا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے, ایک نیا پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ جیل کے اندر ہوتے ہی جیل انتظامیہ اس کے ساتھ کیا کرتی ہے, سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں جھاڑو دیتی ہے. سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں جھاڑو دیتی ہے کہ یہ جھاڑو استعمال کرو اور ایسے کام کرو. اس کو کہتے ہیں کلاشنکوف جیل کے اندر وہ کلاشنکوف ہے. وہ دور سے ایک آواز مارتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے آج کل جو ملازم آ رہے ہیں وہ تو ایف ایس سی, بی ایس سی, ایم ایس سی پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن جس دور میں جیل میں گیا تھا اس کے بعد جو میٹرک والے ہوتے تھے وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے, تو وہ ایسے بات کلاشنکوف لاتے ہیں. وہ بندہ دیکھتا ہے چاروں طرف بھی ہاں کلاشنکوف کیسے آ گئی, تو اس کو تب پتہ چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہوتا ہے, وہ بڑا جھاڑو ہوتا ہے, وہ جھاڑو کے ساتھ صفائی شروع ہو جاتی ہے. تو اسی وقت اس کو طرح طرح کے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں, میں نے کیا کیا, میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور جیل تو ویسے اصلاح کا ہی طرح ہے, لیکن پہلی اصلاح اس کی یہ ہوتی ہے کہ صفائی کرنا بہت اچھی کام ہے, بہت اچھی بات ہے, صفائی شروع کر. اچھا بیسک تو وہ یہ سمجھیں کہ اس کی باہر کی جو آکڑ ہے, سب سے پہلے جھاڑو پکڑا ہو, اس کی آکڑ ختم ہو جائے کہ یہ اس کو پتہ چلے کہ جیل ہے کیا. میرا خیال پہلا سبق تو یہی ہے. نہیں چور صاحب, اس کا پہلا درس آپ کی نظر میں یہی ہوگا اور شاید ہونا بھی یہی چاہیے, لیکن اس کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ اس کو جھاڑو پکڑاؤ اور اس کی جیب کاری کرو. اچھا, جو ادھر شروع میں 200-400 دے دے, ایک قیدی ان کے ساتھ لگایا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کان میں بات کرتا ہے بھائی یہ جھاڑو ایسے چھوٹنا ہے, تو جو لے کر جاتے ہیں ان کا تو جھاڑو چھوٹ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلا سٹیپ ہی کرپشن ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے. تو جب دوسرے دن اس کا مناظرہ ہوتا ہے, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مناظرہ کرتا ہے, اسٹوڈنٹ صاحب مناظرہ کرتے ہیں. اچھا یہ اس کے بعد ٹولیاں بن جاتی ہیں. آپ سب یہ 2022 ہے. جی جی, آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں تو آپ تقریباً مہینہ 2 مہینہ پہلے جیل سے آئے ہیں, ابھی تک اس دور میں یہی چیز ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بندہ جو جیل میں جاتا ہے اگر اس کا کوئی جانے والا جیل میں نہیں ہے, قیدی نہیں ہے, کوئی ملازم نہیں ہے, تو اس کے ملازہ جہاں نئے لوگوں کی بات لکھتے ہیں, ان کے ولدیت ناملدیت لکھتے ہیں, وہاں پہنچنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ٹین ہوتا ہے پانی چھڑکانے کے لیے اور دوسرے ہاتھ میں جھاڑو. اگر کسی کا کوئی جاننے والا ہے جیل کے اندر پرانا ہے تو روپیہ 500,000 دے گا اور لے جائے. کرپشن کی آدمی, کرپشن میں کہتا ہوں کہ جیل, ہم کہتے ہیں کہ باہر جو پولیس والے ہیں نا, محکمہ پولیس ہے, یہ بہت کرپشن کرتا ہے, لیکن یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جیل جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ. چوہدری صاحب جیل کے اندر, جیل تو دارالاصلاح ہے, بنانے والے نے اس لیے بنائی تھی کہ بندہ اس کے جیل کے اندر جائے, اپنے جرم کی سزا کاٹے اور اپنی صفائی کرے. لیکن وہاں جا کر عجیب معاملہ ہے کہ وہاں ایسے انسان دو پیش سیکھ جاتا ہے,
بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے کے لیے. ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جیل کے اندر منشیات کی ایک علیحدہ وارڈ ہوتی ہے. جیل کے اندر جو منشیات کے کیس میں جاتے ہیں، پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، ان کا ایک علیحدہ سیل ہوتا ہے. اچھا. اس کے اندر بیچتے ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں منشیات تو درکنار وہاں سگریٹ نہیں جاتے. جیل والے ان کے سگریٹ نہیں لیتے، ان کی نسوار نہیں لیتے، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں. تو وہ سگریٹ اور نسوار لینے کے لیے طرح طرح کی مجبوریاں اور طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اپنے انچارج کو کچھ کرنا تھا، تو پھر اس کے بعد 2 چکر ہوتے ہیں، 3 چکر ہوتے ہیں. چکر کا مطلب وہاں جہاں ملازم بیٹھتے ہیں سارے بیرکوں کے انچارج وہاں بیٹھتے ہیں، اس کو چکر کہتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ان کو چکر دینا پڑتا ہے. اچھا. پہلے اپنے ملازم کے ساتھ، انچارج کے ساتھ، پھر ان چکر والوں کے ساتھ، پھر مین ٹاور جو ہوتا ہے اس کے ساتھ. وہ سب کے ساتھ ملاپ کرنے کے بعد وہ سگریٹ پیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر وہ اتنی مشکل سے بیچارے سگریٹ پیتے ہیں تو اگر جناب سپرنٹینڈنٹ صاحب ان کو اجازت دے دیں کہ وہ خود سگریٹ کھا کے پینے تو شاید ان کے لیے آسانی ہو جائے. منشیات پر پابندی ہے، ہونی چاہیے، لیکن استغفر اللہ پھر بھی کہاں سے آتی ہے یہ جو سب سوال ہے. اچھا آپ یہ بتائیں مجھے ایک بات کا جو ہے نا وہ بڑی دیر سے انتظار تھا. میں کہہ رہا تھا کہ وہ پریکٹیکل قیدی جب آئے گا تو میں ان سے پوچھوں گا، اور میری ذرائع کے مطابق وہ بات کنفرم ہے کہ وہاں پہ جو چکر ہوتے ہیں، جس جگہ پہ وہ وہاں کی انتظامیہ بیٹھتی ہے، انچارج بیٹھتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں، سڑوں پہ بارکیں ہوتی ہیں، ان چکر کے بھی ٹھیکے ہوتے ہیں. چوہدری صاحب میں حال ہی میں چونکہ میں ساہیوال جیل سے ریلیز ہوا ہوں تو ساہیوال چکر 3 چکر ہیں. ہاں 3 چکر. ایک قیدیوں کی سائڈ کا اس کو ڈی ٹاور کہتے ہیں، اور ایک حوالات کی سائڈ کا ادھر سزائے موت کے بھی قیدی ہیں اور خطرناک قیدی بھی ہیں، حوالاتی بھی ہیں اور ڈگری والے بھی ہیں، ان کو کہتے ہیں سینٹر چکر. سینٹر چکر اور ڈی چکر. اور ایک ہے مین ٹاور. مین ٹاور وہ ہے جہاں ڈیلی بیس پر ہر بندے کا ملازہ ہوتا ہے. تو ڈی چکر سے اے چکر تک آنا، سی چکر تک آنا، سی چکر سے ڈی سے جانا، ڈی سے ہو کر پھر ٹاور پر جانا، یہ سارا چل سب کرایہ لگتا ہے. سفر تو سفر کلوز ہے، لیکن ڈی چکر والا اگر سینٹر چکر سے پکڑا جائے آوارہ گردی میں بات کر دو، جیل کے اندر آوارہ گردی. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا میں نے بولا یار جیل کے اندر گھوم رہا ہوں، آوارہ گردی کا میں کہیں بیلی والے چوک چلا گیا ہوں یا مزدور پوری پر چلا گیا ہوں، یہ جیل کے اندر ہے. اور نہیں بھائی ادھر جانا منع ہے، لیکن لسن ہونا چاہیے. ایک تو ہوتا ہے نا چھپی ہوئی بات ہے کہ آپ نے بولا تھا کہ باہر والے پولیس والے، میں کہتا ہوں ان سے 1000 درجے وہ آگے نکل چکے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جب بندہ قیدی ہو جاتا ہے تو پچھلے بھی قیدی ہو جاتے ہیں، جو اس کے ورثہ ہیں وہ بھی قید ہی کاٹتے ہیں. تو پھر ان کو ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ پیسے اتنی مشکل سے لے کے آتے ہیں، پھر وہ تھوڑی بہت ہی سپورٹ کرتے ہیں اپنے وہاں پہ قیدی کو. جب پیسے بھیجتے ہیں تو وہ خون وہاں کے انتظامیہ جب ان سے وہ پیسے ریسیو کرتی ہے، کھانے ریسیو کرتی ہے، چوہدری صاحب بے شمار چوہدری صاحب چیزیں آتی ہیں جو قیدی کو باہر آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بار سلوک ہوتا رہا تھا، میرے گھر والے کیسے مجھے سپورٹ کرتے رہے تھے، جبکہ اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد، اس کا سارا کچھ ختم ہو چکا تھا. اچھا فی الحال ہم جیل کے اندر کی بات کر رہے ہیں. اچھا قاصد صاحب یہ بتائیں کہ واقعی حقیقت میں وہ ٹھیکے ہوتے ہیں؟ ٹھیکے جی بتا دیں کوئی ہر انچارج، جیسے میں نام نہیں لینا چاہتا، جیسے ایسے جو لگتے ہیں پیسے دیتے ہیں، جیسے شہید کہہ لو، چوری فلانا جٹ کہہ لو، یعنی جب وہ پہلے دن دروازہ کھولتا ہے ہر پہلی تاریخ کو ڈیوٹیاں تبدیل ہو جاتی ہیں ملازموں کی، ہر پہلی تاریخ کو ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. تو پہلے والا جو پہلے دن آتا ہے سارے تالے کھول کے باہر نکال کے 4 بندوں کو بٹھا دیتا ہے. صبح پہلا ناشتہ یہی ہوتا ہے ان کا، 4 بیٹھ جاؤ. تو 4 بیٹھنے کے بعد وہ لیکچر دیتا ہے، لمبا لیکچر. تو کیونکہ ہم پرانے قیدی ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا لیکچر کیا ہے، تو پہلے دن پورے لوگ باہر نکلتے ہیں کیونکہ لیکچر سننا ہوتا ہے اس کا. تو دوسرے دن جو پہلے دن کے اندر جن کی ملاقات آ گئی، چوہدری صاحب میری فلان چکی ہے، فلان کمرہ میں، تو بات دوسرے دن وہ وہاں بیٹھنے کم ہو جاتے ہیں، یعنی 7-8 دن کے بعد وہ گنتی ختم ہو جاتی ہے. آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی منسٹر اندر جاتا ہے، اللہ کام کا کوئی بھی بندہ اندر جاتا ہے،
تو وہاں پہ یا کوئی 14 اگست یا کوئی ایسا، تو وہاں پہ جو ہے بار والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اندر قیدیوں کو ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے یعنی کہ وہ خوش ہیں، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق صرف وہ سارا سسٹم آرٹیفیشل ہوتا ہے۔ چودھری صاحب آپ نے بڑے مزے کی بات کی ہے، میں بڑے افسردہ دل سے اس کا جواب دیتا ہوں کہ جتنے منسٹر جاتے ہیں، پریزیڈنٹ جاتے ہیں، جو بھی جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ مضبوط کیا جاتا ہے، بلکہ ٹارچر کیا جاتا ہے، کوئی کوشچن نہیں کرتا، سوال نہیں کرنا، حالانکہ وہ ہمارے سوال سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پہلے، اور جس بندے پر ان کو اعتبار نہیں ہوتا چودھری صاحب کہ یہ بندہ منہ باندھ نہیں رکھ سکتا، کہ اس کو باندھ بھی دو تو یہ منہ باندھ نہیں کرے گا، تو اس کو وہاں جانے نہیں دیتے، پورے جیل کو لاک اپ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے مہمانوں کو، قیدیوں کو بلایا جاتا ہے جو گونگے بہرے اور اندھے ہوتے ہیں، تو ان کی ایسے کہا کہ وہ وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی بھی حقیقت میں عوام کی نظروں میں دور والی بات ہے، عوام کی نظروں میں دور والی ایسے آپ سمجھیں کہ جیسے گڑ کے اندر زہر چھپا کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ منسٹر کا کسی بھی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے مسائل سنے جائیں، لیکن جب وہ وہاں جا کر وہ بالکل واپس آ جاتے ہیں تو ان خود محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یار یہ وزٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ تو بالکل صحیح سلامت ہے۔ اچھا کھانے کا آپ نے بات کی، کھانے کا وہاں پہ کیا بنتا ہے، کھانا کیسا ہے؟ کھانا میں قربان جاؤں، اگر میں اپنی لائف کے اندر، جیل لائف کے اندر 1-2% کا میں اپریشیٹ کرتا ہوں، جیسے چودھری اسد اللہ وڈائی صاحب ہیں، جناب طارق بابر صاحب ہیں، آج کل اللہ پاک ان کو مزید عزت دے، وہ ڈی اے جی صاحب ہیں، ان کے آپس میں کمپٹیشن ہوتے تھے کہ اچھا کھانا بنانا۔ اس کے علاوہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کھانا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب میں کھانا سامنے رکھتا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں کہتا یا اللہ تم نے میرا رزق اتنا کم کر دیا ہے کہ یہ میں کھاؤں گا۔ یعنی وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم مسکین اور اسیر ہوتے ہیں تو ہمیں کھانا کی پڑتا ہے۔ ایک بڑا اہم سوال جی، ایک ہمارا دوست گیا تھا جیل میں، وہ کہتا کہ جب پہلے دن وہ گیا تو اس نے سنا کہ صبح کا ناشتہ جو ہے نا وہ چائے اور پراٹھا ملتا ہے، چائے اور پراٹھا۔ تو بڑا خوش ہوا کہ جیل کے اندر بھی چائے اور پراٹھا۔ اس چائے اور پراٹھے کی میں عرض کروں کہ پراٹھا کیا ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے تو 100 گرام آٹے کا ایک وہ ٹکی بنی ہوتی ہے، 100 گرام کی، ٹھیک ہے، لیکن جو پریکٹیکل آتی ہے تقریباً 80 گرام کے قریب ہوتی ہے۔ تو وہ پتہ لگاتے کون ہیں، جو وہ سکھائی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ طریقہ سیکھ رہے ہیں روٹیاں پکانے کا، اس میں گھی کچھ تو اگر گھی لگاتے ہیں تو 2007 میں انہوں نے گھی لگایا تھا، پتہ کیسے لگاتے ہیں، وہ قیدی کپڑا نہیں ہوتا اس کو پھاڑ لیتے ہیں اور ٹین کے اندر سے اس کو گھی لگاتے ہیں، وہ اس کے اوپر ایسے لگا دیتے ہیں، یعنی پکانے کے بعد۔ چائے کیسی ہوتی ہے؟ چائے صاحب دعا کریں آپ کو نہ پینے نصیب ہو، اللہ خیر کرے۔ تو اچھا آخری جو میرا کوشچن ہے وہ ہے میڈیسن کے حوالے سے، جو بندے اندر بیمار ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کو چیک کرنے کے بعد الگ الگ میڈیسن جو دینی چاہیے وہ دیتے ہیں کہ سب کو ایک ہی؟ اور میڈیسن جتنی بھی ادھر ملتی ہے ساری وہ جو ہے نا اینٹی بایوٹک، یعنی ہر بیماری کے لیے، سر درد کے لیے، پیٹ درد کے لیے، ہیضے کے لیے، سب ایک یہی ہے۔ ہاں، 2 ٹائپ پیناڈول دے دی، او ٹی سی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر جو نظام ہے وہ بہت، چودھری صاحب جیل کے اندر بھی ایک جیل ہے، شاید آپ کو اس کا بھی پتا، قصوری جیل اس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر آوارہ گردی والے آپس میں جھگڑا کیا، کسی سے نشہ پکڑا گیا، منشیات وار سے سگریٹ پکڑے گئے، نسوار پکڑی گئی، تو پھر اس کا علیحدہ ریٹ ہے، کیونکہ وہ دور دراز بنی ہوتی ہے، اس کا علیحدہ ریٹ ہے۔ جاتے ہوئے یا تو جوتے کھاؤ یا 1000 روپیہ جاتے ہوئے صبح سویرے، اور اگر نہیں دکھاؤ گے تو جوتے کھاؤ۔ وہاں میرے خیال میں 100 روپے کا ایک جوتا پڑتا ہے انسان کو، 10 جوتوں سے بچنے کے لیے 1000 روپیہ دینا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کی وساطت سے یہ جیل خانہ جال کو کہنا چاہتا ہوں، اپر باڑی لینڈ کو کہنا چاہتا ہوں، بھئی جو بندہ ادھر سے نکلتا ہے خدا رہا اس کو بھی لے کر دیا کرو کہ یہ ہماری جیل سے اتنی قید، اتنی سارا کچھ کاٹ کے نکل اندر اس کا سٹیٹس کیا تھا، یہ اس کو سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے۔ اس کو ایک جیسے کسی بھی ادارے سے بندہ نکلتا ہے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا تھا، کیسی ضرورت۔ اسپتال سے جب ریلیز کرتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، اس کی کنڈیشن کیا جاتا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح جیل سے بھی یہ ریلیز سرٹیفکیٹ دینا چاہیے، جیل کا مائن لکھنا چاہیے، اور پکی سٹیمپ سپرڈنٹ صاحب کی ہونی چاہیے اس پر۔
नाजरीन, हाफिज कासिम साहब की आपने बातें सुनी जेल के हवाले से। आप ये ना समझे कि हमारा बार का निज़ाम जो है वो करप्ट है। जेल के अंदर जो निज़ाम है वो ऐसा निज़ाम है जो आपको दिखाया जाता है, आपको बताया जाता है, वो बिल्कुल नहीं है। अंदर जितनी करप्शन है बाहर से बहुत ज़्यादा है। अगर आप जेल के अंदर करप्शन के हवाले से बात करें तो इतनी करप्शन है कि आपकी सोच नहीं होगी। अगर आप खाने के हवाले से बात करें तो बहुत ही बुरा खाना होता है, और अगर आप मेडिसिन के हवाले से बात करें तो बहुत ही बुरी है। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेबाक न डर रसूल परस्त 28 न्यूज़ चैनल।